بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ جی انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی سورۃ سبا میں اللہ پاک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بناتے جو چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے بڑے حوضوں کے برابر تالاب لنگردار دے گے۔ اے داؤد والو، شکر کرو کیونکہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں شکر کرنے والے۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے تھے جو کہ ان کے علاوہ کسی پیغمبر کو قیامت تک نہیں ملیں گے۔ آج سے 3000 سال پہلے بنی اسرائیل جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں، فلسطین کے اندر آباد تھے۔ یہ کئی قبیلوں کے اندر تقسیم تھے۔ ان پر اس وقت بت پرست رومی حکومت کیا کرتے تھے جو کہ انتہائی ظالم اور جاہل لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس نہ کوئی حکومت تھی، نہ فوج اور نہ ہی کوئی سربراہ یا بادشاہ جس کے نیچے یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر ان سے جنگ کر سکتے۔ پھر اللہ نے پہلی بار اپنا ایک پیغمبر داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم کے پاس بھیجا جو کہ ان کے پہلے بادشاہ بنے۔ جب فلسطینیوں سے جنگ کے دوران ایک دیو قامت یعنی بہت بڑے سائز کے فوجی سے داؤد علیہ السلام کا سامنا ہوا تو داؤد علیہ السلام اس وقت نہ کوئی فوجی تھے بلکہ صرف اپنی بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ لیکن جب قبیلے والوں کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو بھی شخص اس دیو قامت فلسطینی شخص سے لڑائی کرے گا اور اسے جنگ کے اندر مار دے گا تو اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیں گے، کیونکہ یہ آدمی سامنے آ کر بار بار بنی اسرائیل کو تانے دے رہا تھا، کیا تم میں کوئی ایک مرد بھی نہیں جو میرا مقابلہ کر سکے؟ لہٰذا داؤد علیہ السلام نے صرف ایک پتھر کی وار سے ہی اس شخص کو جس کا نام جالوت تھا اسے موت کی نیند سلا دیا، اور بالکل شرط کے مطابق بنی اسرائیل نے اپنا پہلا بادشاہ داؤد علیہ السلام کو چن لیا جو کہ پیغمبر بھی تھے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے جنہیں اللہ نے بے شمار معجزات عطا کیے تھے۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہوائیں ان کے کنٹرول میں کر دی تھیں جو کہ انہیں اڑا کر کچھ ہی منٹوں کے اندر وہاں پر لے جاتی جہاں ایک گھوڑے کو بھی پہنچنے میں کئی ہفتے یا مہینے لگ جاتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملے، اور اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور پوری دنیا پر انسانوں کے علاوہ جنات، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، سبھی مخلوق پر ان کی حکومت تھی۔ پوری دنیا پر صرف سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی۔ وہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کی بات سمجھ کر ان سے باتیں بھی کیا کرتے تھے، اور جنات جنہیں آدم علیہ السلام کی زمین پر آمد سے پہلے قید کر دیا گیا تھا انہیں سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر ایک بار پھر سے آزاد کر کے ان کی قوم میں آزمائش کے طور پر بھیجا، لیکن اللہ نے بعد میں سلیمان علیہ السلام کی دعا پر انہی جنات کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو ان کے لیے طرح طرح کی تعمیرات کرتے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کو تعمیرات کے ساتھ ساتھ ہیرے جواہرات کا بھی بہت شوق تھا، اور یہ جنات سمندر کی تہہ میں غوطہ لگا کر وہاں سے ملنے والے ہیرے اور جواہرات کو سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے۔ آج کل بھی ہیکل سلیمانی سمیت ملنے والے بہت ساری تعمیرات کو دیکھ کر کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ یہ جنات کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس دور کے اندر ایسی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں تھی، نہ کوئی ایسی مشینری موجود تھی جو کہ ایسی تعمیرات کر سکتی۔ اس کے علاوہ جنات سمندر کی تہہ سے موتی اور ہیرے لا کر سلیمان علیہ السلام کو پیش کرتے جو کہ ان کے تخت کے اندر اور سر پر موجود تاج کے اندر بھی لگے ہوئے تھے۔ قرآن کریم میں سورۃ سبا کی اس آیت پر ذرا غور کریں تو ہمیں واضح طور پر تصویروں کا لفظ پڑھنے کو ملتا ہے کہ وہ جنات تصویریں یعنی اسٹیچو بھی بنایا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ڈیجیٹل کیمرے کا دور نہیں تھا کہ ہم اس کو ایسی تصویریں کہہ سکیں جو کہ آج کے زمانے کے اندر ہم کیمرے سے کھینچ کر دیکھتے ہیں، بلکہ اس وقت کی تصویریں کسی اسٹیچو پر پتھر کو تراش کر بنائی جاتی تھیں جو کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔
کیونکہ یہ آج سے 3000 سال پہلے کا دور ہے اور انہیں آج بھی مشین سے بنانا انتہائی مشکل ہے۔ اردن کے مشہور آرکیالوجسٹ احمد عبدالکریم کو ایک ایسا اسٹیچو ملا ہے جسے وہ ثبوتوں کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کی تصویر ثابت کرتے ہیں، کیونکہ اس مورتی کے اندر واضح طور پر ایک بادشاہ کو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی کی طرح کوئی لکڑی جو کہ اکثر بادشاہ اپنے ہاتھ میں رکھا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کے اندر بہت واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ سائز کے اندر عصا یا ہاتھ میں پکڑنے والی لکڑی سے بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور ان کے دوسرے ہاتھ میں ایک بال یعنی گیند موجود ہے۔ اور احمد عبدالکریم کے مطابق سلیمان علیہ السلام اسی لاٹھی اور بال سے پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، کیونکہ جنات کو کسی بھی جگہ پر اور کسی بھی طرح کا حکم اس لاٹھی سے اور اس بال سے دیا جاتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں بنی اسرائیل کے لیے اس وقت بھی انتہائی اہم تھیں اور آج بھی انتہائی اہم ہیں، اور یہ اس وقت بھی یہودی فری میسنز کے پاس موجود ہیں۔ ان کے مطابق جب ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور ایک بار پھر سے پوری دنیا پر سلیمان علیہ السلام کی طرح ان کی حکومت قائم کر دے گا اور انہی کے تخت پر ان کا تاج پہن کر اور انہی کی لاٹھی اور بال کی مدد سے پوری دنیا کے انسانوں اور جنات پر ایک بار پھر سے حکومت کرے گا، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے کی۔ اور یہ لاٹھی اور بال سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، جن کے نازل کرنے میں کیا حکمت تھی اور ان میں نہ جانے کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سٹیچو یا اس مورتی کی جو اونچائی وہ 33 سینٹی میٹر اور چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے۔ اس پر انتہائی نفاست سے کام کیا گیا ہے، جسے ہاتھ لگانے پر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سلک یا ریشم کا کوئی لباس ہو، اور اس تخت پر بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انتہائی خوبصورت چہرے کا مالک ہے۔ اس کے سر پر ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ایک بہت بڑا تاج موجود ہے، جو کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جنات انہی کے حکم پر سمندروں کی تہہ سے ان کے لیے موتی نکال کر لایا کرتے تھے، جو کہ ان کے تخت اور تاج کے اندر بہت واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے انتہائی نفیس ریشم جیسا لباس پہنا ہوا ہے، جو کہ بالکل آج کے زمانے جیسا دکھتا ہے، جیسا کہ عرب کے لوگ پہنتے ہیں، کیونکہ اس لباس کے بال واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، اور اس طرح کے بال کسی کھردرے یا سخت کپڑے پر بالکل نہیں بنتے، بلکہ ریشم کی طرح نرم و ملائم کپڑے پر بنتے ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ انتہائی ریشم جیسا بادشاہوں کا لباس ہے۔ اب اس سٹیچو کی کرسی یا تخت کی پچھلی جانب اگر ہم غور کریں تو واضح طور پر کسی عجیب و غریب قسم کی مخلوق کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ بالکل جنات جیسی کوئی مخلوق لگتی ہے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا چیز ہے، اس کا سلیمان علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب بھی ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 34 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، اور اس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا سلیمان کو، اور اس کے تخت پر ہم نے جسم کو ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ دراصل یہ آیت مبارکہ ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے، جب سلیمان علیہ السلام نے نہایت غصے میں کسی بات پر اپنے سپہ سالاروں سے یہ کہہ دیا کہ یہ مت سمجھو میری حکومت صرف تمہاری وجہ سے قائم ہے۔ شاید اس وقت سلیمان علیہ السلام کے سپہ سالاروں کو یہ غرور اور تکبر ہونے لگا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہمارے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ نے ان سے غصے میں فرمایا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بڑی ہو کر میری طاقت اور میری مددگار بنے گی، مگر اس دوران وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو۔ لہٰذا اس کی سزا اللہ نے آپ کو یہ دی کہ آپ کی صرف ایک بیوی سے ایک ہی بچہ پیدا ہوا، وہ بھی انتہائی عجیب و غریب قسم کی صورت کا مالک تھا، جسے دایا نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا۔ اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگی۔ دراصل اس بچے کی تصویر کو علامتی طور پر مورتی کی بیک سائڈ پر نیچے کی طرف بنایا گیا ہے، جو اسی بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اسی مجسمے کی پچھلی جانب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک اور تصویر کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک لوہے کی ہیلمٹ کے اندر، جسے جنگوں کے دوران پہنتے ہیں، اور لوہے سے بنے ڈیزائن والا جنگی لباس پہنے ہوئے کھڑے ہیں۔
جسے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں خاص قسم کے خوبصورت پیٹرن بنے ہوئے ہیں جو طاقت اور حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اسی پیٹرن کے نیچے 2 انسانی ٹانگیں بھی موجود ہیں۔ یہ مجسمہ سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر جنات نے تیار کیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دکھائی گئی بال اور لاٹھی کا موجود ہونا کسی مقصد کے بغیر نہیں ہو سکتا، جس کا تعلق آخری زمانے سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہودی فری میسن اسے ایک بار پھر سے دجال کو پیش کر کے گریٹر اسرائیل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کی حکومت پوری دنیا پر اور تمام مخلوق پر ہوگی۔ لیکن یہ دونوں چیزیں تابوت سکینہ کی طرح اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی طرح آج بھی دنیا کی نظروں سے غائب ہیں۔ ان کا مقصد اور ان کا راز کیا ہے، ان کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کر دیں، اور آپ کے اپنے چینل شاہ جی انفو کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ لگے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی سے کلک کر لیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی، سبق آموز اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔